بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الالوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو الفضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق الہ العالمین۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں 1000 ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تو خدا نے ان کو حکم دیا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمام حمد و ستائش اس رب الافواج جو حی القیوم لا یموت ولا لا یزال، وہی رب ذوالجلال ہیں، مالک الملک، علیم بالذات الصدور، سمیع بصیر اور ستار العیوب و علام الغیوب، حل المشکلات ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح اور تحلیل اور تمجید میں محو ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حقیقت عرفان قصص الانبیاء میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی ہم تیسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی کتاب یا صحیفہ حیرت آفرین اور حیرت افزا پیشن گوئیاں آپ کے علم و آگہی کے لیے ایک نیا باب ہے۔ گو کہ یہ قدیم تواریخ ہے، قدیم باتیں ہیں، لیکن آپ کے لیے جدید ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال نے ابتدائی شریعت حضرت موسیٰ کلیم اللہ یعنی کلیم خدا کے معرفت توریت مقدس میں جو شریعت کی پہلی کتاب ہے، اس میں بنی اسرائیل کو موحد قرار دیا۔ موحد کے معنی ہے ایک وحدہ لا شریک و خدائے ذوالجلال کی عبادت کرنا، اس کے ایک ماننا۔ اسی بات کو توریت مقدس خروج کے 20ویں رکوع کی 2 سے 6 آیت میں مرقوم ہے کہ توحید کے واضح متعلق ہے کہ خداوند خدا تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی پر ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی اس کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں، یعنی غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے اس کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادے کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں، اور پھر آئین یا احکام کی صورت میں موحد بناتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ذرا ایک نظر اور ڈالتے ہیں آخری کتاب مقدس کا آخری سورہ استثناء، اس کے 6 رکوع کی چند آیت۔ 4تھی آیت میں ہے، اسمع یا اسرائیل الرب الہنا رب واحد، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فتحب الرب الہک من کل قلبک من کل نفسک ومن کل قوتک، تو اپنے سارے دل اور ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ وَلَا تَكِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِنَّ أَوْصِيَكَ بِهَا الْيَوْمِ عَلَى قَلْبِكَ، اور یہ بات جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ وَقُصَّهَا عَلَى أَوْلَادِكَ وَتَكَلَّمْ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ، اور تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا۔ وَارْبُطْهَا عَلَامَتَهُ عَلَى يَدِكَ وَلَا تَكِنَّ عَصَاكَ بَيْنَ عَيْنِكَ، اور تو نشان کے طور پر اس کو اپنے ہاتھ پر لکھنا، ہاتھ پر باندھنا، اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کے مانند ہو۔ وَاكْتُبْهَا عَلَى قَوَائِمِ الْأَبْوَابِ بِيْتِكَ وَعَلَى أَبْوَابِكَ، اور تو اس کو اپنے گھر کے چوکھٹوں پر اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بات عرض کرتے چلیے، یہ ساری باتیں تھی کہ انسان کے ذہن میں رہے، تاکہ چلتے پھرتے وہ چیز اس کے آنکھوں کے سامنے ہو اور کلام الہی سے اسے روگردانی نہ کرے۔ ہاں، تعویذ گنڈے کے لیے نہیں تھی یہ باتیں،
اثمر کرنے کے لیے تھی. ہم تعویذ گنڈے کی طرف چلے جاتے، سارا عقیدہ وہ تعویذ اور گنڈے کے اوپر ہو جاتا ہے، اس وحدہ لا شریک سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم چلتے پہلے سوال کی جانب آج کا، کہ کیا قبل از قیامت مردوں کی ہڈیوں پر وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ ان حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہاں اور کن کی ہڈیوں پر نبوت کرنے کا حکم ملا؟ تو پہلے ہم 2 کتاب سے پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر کہ قرآن شریف کی ایک آیت، اس کے بعد پھر ہم 2 قصص کی کتاب سے. تو عزیزان ذی وقار، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ نئی پیدائش قرآن شریف میں درج ہے، اور آپ کی سماعت اور سرنامہ کلام میں جو ہم نے سورہ بقرہ کی 243 اور 44، یعنی 243 اور 244 آیت پیش کی، اس کا ترجمہ فتح محمد جانی صاحب نے یوں لکھا کہ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے، اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے. خدا نے ان کو حکم دیا مر جاؤ، اور پھر ان کا زندہ بھی کر دیا. کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی ناشکرے کے ناشکر ہی ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا جانتا ہے. فتح محمد جانی صاحب نے اس کا جب ترجمہ کیا ہے، حالانکہ معاف کیجیے گا اس میں لفظ جہاد کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد ہے اگر کوئی توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو اس کی جان بخشی کر دی جائے. تفسیر بغوی جلد پہلی میں اول جلد صفحہ 337 میں اس کا ترجمہ کچھ ہے، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، یقین کرو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں. عزیزان گرامی، اب ہم ذرا 243 آیت میں مختصر سی آپ کے سامنے پیش کریں. علم ترا کیا معنی؟ یہ لفظ ما بعد کا حال سنانے کے متفق ہے، شوق و تعجب دلاتا ہے کہ بس علم ترا کہنا تعجب دلانے سے ایک مثال ہو گیا ہے، اور اس سے ایسے شخص سے مخاطب کیا جاتا ہے جس نے اس سے پہلے یہ واقعہ کو نہ سنا ہو اور نہ دیکھا ہو، یا تقریر اور تاکید کے لیے، اور ایسے شخص جس نے اس کا قصہ اہل کتاب یا اہل تاریخ سے سن لیا ہو، اس کے یہ معنی ہیں کہ اے مخاطب، کیا تو میرے بتانے سے بھی نہیں سمجھتا؟ اور اس میں بھی ایک قسم کے تعجب دلانا، جیسے سورہ فیل میں ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو غلط یا بیکار نہیں کر دیا؟ اور قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی لفظ علم ترا آیا ہے، اس کو پیغمبر اسلام نے نہیں دیکھا یا وہاں اس جا کے مراد لیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے الا الذین خرجوا من دیارہم وهم الالف، ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل چل دیے وہ ہزاروں میں. امام الکبیر ابو محمد حسین بن مسعود الفرا بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول صفحہ 336 میں ان کی تعداد میں اختلاف لکھا ہے. دیکھیں واقعہ قرآن شریف میں ہے، صرف نبی کا نام نہیں ہے، حزقیل کا نام کہیں بھی آپ کو قرآن شریف میں نہیں ملے گا، نہ حدیث میں، لیکن ایک اندازے کے مطابق کہاں سے اندازہ لگایا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کتاب مقدس سے کہیں تو مطالعہ کیا گیا ہوگا. تو عزیزان گرامی، بغوی صاحب نے جو اختلاف کیا ہے وہ کہ عطا خراسانی کہتے ہیں کہ 3000 تھے، اور وہب کہتے ہیں کہ 1000 تھے. حاکم نے اس طرح نقل کیا ہے، اور اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا صحیح کہا ہے. اور بعض کہتے ہیں 8000 سے، سعدی فرماتے ہیں کہ کچھ اوپر 3000، یعنی 8000 3000 تھے. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40000 تھے. اور ابن جریر نے ایک منقطع سند کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40000 اور 8000 یعنی 48000 ہونا نقل کیا ہے. اور عطا بن رواح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 70000 تھے. اور بعض مفسرین کا قول ہے الوف و الفت، الفت سے ماخوذ ہے، اور 1000 مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مؤلفات القلوب تھے، یعنی حذر الموت، موت کے ڈر سے مارے. یہ لفظ مفعول لہو ہے. اور بغوی صاحب رحمۃ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ اسی حالت میں مدت گزر گئی، ان کے جسم گل سڑ گئے، ہڈیاں گوشت سے خالی ہو گئے. ان پر اللہ کے نبی گزرے، یعنی نبی گزرے وہاں سے. اور حزقیل بن بوزی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ ہوئے، حضرت حسن اور مقتال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ذوالقفل تھے، یعنی جو ذوالقفل تھے وہی حزقیل تھے. یہ انہوں نے یہاں سے وہ کیا ہے، اور ان کا نام ذوالقفل تھا کیونکہ یہ 70 نبیوں کے ضامن بنے تھے اور ان کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا. توسط یہ ہے کہ طرف دادردان ایک گاؤں تھا، وہاں تعاون پھیلا تھا، اس لیے وہ لوگ مر گئے تھے. لیکن عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہو کہ تعاون کا مرض کی تشخیص کب ہوئی؟
تو تعاون کا مرض ہانگ کانگ میں ہوا یہ 1894 میں، اور کوریا اور گیل ویسٹرن آئس لینڈ میں 1920 میں، اور پھر تقریباً 500 قبل مسیح میں کیسی اس کی تشخیص ہوئی؟ یہ تو حضرت مسیح کے بعد ہی اور واقعہ قبل مسیح کا ہے، لیکن تعاون کا مرض اور 70,000 افراد موت کا ذکر تو کلام خدا میں کہیں نہیں ہے، پھر آپ نے کہاں سے لیا؟ اور تعجب کے ساتھ یعنی کہ، اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام ان مرے ہوئے پر گزرے تو ان پر ٹھہر گئے اور تعجب کے ساتھ ان سے پوچھنے لگے، بس اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کو وہی فرمائی کہ تو کیا چاہتا، تجھے اپنے قدرت کی نشانی دکھاؤں؟ اور حضرت حزقیل نے فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا، اور کہا کہ حزقیل ان کے زندہ ہونے کی دعا کی، پس اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ اور آج کے مفسرین اگر تفسیر لکھیں تو کیا لکھیں گے؟ آج اگر رہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو یہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ آج جو زمانہ ہے وہ کورونا کا ہے۔ 2019 میں کورونا آ گیا تو بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کچھ لوگ تو بھاگ گئے، کچھ وہیں رہ گئے، اور ان میں سے اکثر مر گئے۔ جو بھاگ گئے تھے وہ بچ گئے، اور جب تعاون رفع ہو گیا تو آدمی پھر واپس آئے اپنے اپنے گھروں کا، اور وجود وہیں رہے۔ اعزان گرامی، بات یہ ہے کہ اب کہ دوبارہ تعاون پھیل گیا، اور اس گاؤں کے اکثر لوگ رہنے والے بھاگ گئے چٹین میدان میں، یعنی جہاں وہ ان کو اپنے نجات اور تندرستی چاہتی تھی، وہاں ایک فرشتہ نے اس جنگل میں نشیب کی جانب سے اور دوسرے نے اوپر کی جانب سے انہیں آواز دی، موتو، یہ عربی کا لفظ ہے، کیا مانے مر جاؤ، اور حدیث میں ہے کہ موتو قبل الموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، انہیں اپنے خواہشات نفس کو مار دینا۔ وہی چیز چھوٹا سا ٹکڑا استعمال کیا کہ موتو، یعنی وہ سب کے سب وہیں مر گئے۔ ابن حاتم نے ابن عباس سے اس طرح نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری، امام نسائی اور اسامہ بن زید نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ یعنی جب کسی مقام پر تعاون سنو تو اس مقام پر نہ جاؤ، اور جب کسی مقام پر پھیل جائے تو تم وہیں رہو اور اس ڈر سے نہ بھاگو۔ بغوی صاحب نے اپنی سند میں روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے، اور جب ان کو موضع کے قریب پہنچے جو سرخ تھا تو آپ نے سنا کہ شام میں وبا بہت زور ہے۔ اسی وقت الرحمن بن عوف نے انہیں یہ حدیث سنائی، قلبی ہے، مقاتل ہے، سحاق ہے اور وغیرہ نے کہا کہ مرنے والے میں قوم حزقیل ہی کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مقاتل و قلبی و رحم اللہ کیسے پتہ چلا کہ یہ حزقیل اسلام کی قوم تھی؟ یہ سوال یہی ہے نا کہ حضرت علیہ السلام قوم تھی۔ تقریباً 600 سال قبل مسیح اور پھر 2000 سال کے بعد از مسیح کم و بیش 2500 سال کا عرصہ لگائیں تو کیا خدا تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی؟ کیا انہیں کشف کے ذریعے علم ہوا کہ حزقیل اسلام کی قوم ہے؟ اور حزقیل اسلام کا گڑ گڑا کر روتے ہوئے خدا نے سے ان کے زندہ ہونے کی دعا مانگنا، اور خود اندازہ لگا سکتے اس میں کیا حقیقت ہے۔ اور یہ حقیقت جاننے کے لیے وہ باتیں جو قرآن شریف کے سورہ بقرہ کے 243 اور 44 کی تشریح مختصر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اصل بات کہ واقعہ ہے کہ اس کا حزقیل اسلام کا تو ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایمان و یقین میں اضافہ کے باعث۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ کتاب مقدس کی باتیں ہیں۔ تو ہم سوال ذرا دوبارہ دہرائیں نئے سامعین کے لیے کہ ازروِ کتاب مقدس حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہاں اور کن کی ہڈیوں پر نبوت کرنے کا حکم ملا؟ یہ خود سے نہیں گئے بلکہ ان کو لے جایا گیا۔ تو خدا تعالیٰ کے بارے میں حزقیل السلام کے دوسری رویا میں 8 رکوع کی 1 سے 18 آیت کا ہے، لیکن میں مختصر پیش کر رہا ہوں کہ خداوند متعال الحی القیوم غالب الغیب قادر مطلق نے جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، زندوں کو مردوں میں اور مردوں کو زندہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور اپنے نبی کو دکھا سکتے ہیں۔ حزقیل السلام کی 6 صدی قبل مسیح میں 586 قبل مسیح میں پہلی رویا 30ویں برس کے 4تھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو جب یہ رویا دیکھی، اور دوسری رویا 6 مہینے کے برس کے 6 مہینے کی 5ویں تاریخ کو بھی بہت سی رویا دیکھیں، جن میں ایک سوکھی ہڈی کی وادی کا تذکرہ ہے۔ آپ کتاب مقدس میں بغور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ رویا حضرت اسلام میں 37ویں باب کی 1 سے 14 آیت پر مرقوم ہے، لیکن کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر اب حزقیل اسلام لکھ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ کیا ہوا اور وہ وہاں تک کیسے پہنچے۔ یہ کوئی روایت نہیں بلکہ ان کا صحیفہ ہے، اس صحیفے میں سے پیش کر رہا ہوں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنے روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں پر سے پر تھی مجھے اتار دیا، مجھے اس کے آس پاس چوگرد پھیرایا اور دیکھیے وہ وادی کے میدان میں بکثرت نہایت سوکھی ہوئی ہڈی تھی۔ اس نے مجھ سے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟
اب یہاں انہوں نے سوال نہیں کیا، خدا ان سے سوال کرتا ہے، وہاں جب پہنچایا گیا پھر سوال کرتا ہے۔ میں نے جواب دیا اے خداوند آپ ہی جانتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ دیکھیں نبوت جو ہوتی ہے وہ مستقبل میں آنے والی باتوں کہتے ہیں، اور تاریخ گزرے ہوئے بات کو آج ہم جو پیش کر رہے ہیں ان کی نبوت کو، یہ اصل میں تاریخی واقعہ ہے، اور اس وقت جب وہ پیش کر رہے تھے وہ نبوت تھی، یہ فرق ہے تھوڑا سا۔ اور فرمائے ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان سے کہے اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب نبوت کر رہا تو ایک شور ہوا اور دیکھا زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کی ہڈی بوڑھے سے اور بوڑھے کی ہڈی جوان سے، مرد کی ہڈی عورت سے، عورت کی ہڈی مرد سے، ایسا نہیں، بلکہ جس کی جو ہڈیاں تھیں اسی جگہ جا کے مل گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کو ہر شے کا، جب ہر انسان جتنے دنیا میں ان کے انگوٹھے کے پور مختلف ہیں، ملتے جو حالانکہ جڑواں بچے بھی ہوں گے تو ان کی بھی الگ الگ ہوں گے۔ تو وہ خدا جو علم حقانیت رکھتا ہے، وہ خدا جو ہر چیز کا قدرت صدقات جو مطلق ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ سب کی ہڈیاں الگ الگ تھیں۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئیں اور ان پر چمڑے کی پوست ہو گئی اور ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ نبوت کر، پہلے ہڈیوں پر کی، اب کس پر؟ ہوا پر۔ تو ہوا سے نبوت کر کے اے آدم زاد، اور ہوا سے کہے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کر زندہ ہو جائے۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ یہ ہے وہ بات جو کلام مقدس میں ہے، نہ کسی روایت سے ہم نے لی بلکہ ان کے صحیح بات۔ تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد یہ ہڈیاں بنی اسرائیل ہیں۔ اب سمجھ میں، یہ بنی اسرائیل کی ہڈیاں تھیں۔ دیکھیے کہتے ہی ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امیدیں جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا خدا دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ جبکہ خدا تو پہلی تخلیق میں کبھی وہ عاجز نہیں ہوا تو دوسری تخلیق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے وہ جو خدا پر اتہام کرتے ہیں۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اذان گرامی قدر، کیا زندگی میں اتنے ہزاروں سالوں میں کسی نے قبر کو کھولا؟ کسی نے کسی مردے کو نکالا، اس کو زندہ کیا؟ جی ہاں، یہاں سوچنے کا مقام ہے۔ اور ایک ہی ہستی ہے، وہ حضرت مسیح سلام علیہ۔ انہوں نے قبر کے پاس کھڑے کر آواز دی تھی لازر باہر آ، اور لازر باہر آ گئے۔ اور بھی تو لازر ہوں گے لیکن جو ایماندار لازر تھا وہی باہر آیا۔ یہاں بھی اور میرے لوگوں کو جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم ان سے باہر نکالوں گا تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا وہ پورا کیا، اور خداوند فرماتا ہے۔ اور خدا کے سوا کون اپنے عہد کو پورا کر سکتا ہے؟ اذان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں کہ جب اس علاقے میں اب یہاں بہت ساری روایتیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے کلام مقدس آپ کو پیش کیا کہ اس وقت حضرت السلام نے حیوان اذن اللہ کہا اور اس سے وہ فوراً زندہ ہو گئے۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے حکم دیا تھا تو نبوت کر، حکم خدا کا تھا، الفاظ جناب حزقیل علیہ السلام کے تھے، اور سبحان رب الحمد لا الہ الا انت۔ پھر وہ اپنے قوم کے پاس چلے گئے اور ایک عرصہ تک زندہ رہے، اور موت نے ان کے چہرے کی کھال اور بوڑھی کر دی، اور جو کپڑے پہنے تھے وہ مثل کفن کو ہو جاتا، یہاں تک کہ پھر سب اپنی وہ عمر پوری کر کے مر گئے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں تھا، کیا تھا؟ غور کیجئے گا کلام مقدس کو علم عرفان کی روشنی میں کہ مر گئے جو ان کے لیے لکھی گئی تھی۔ ابن عباس فرماتے کہ اس کا اثر یہود کے خاندان میں اب تک پایا جاتا ہے، اور قدادہ کہتے ہیں ان کے موت سے بھاگنے کا باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو غصہ آیا، اور پھر ان نے کہا ان ذوالفضل علی النساء ناس، یعنی کہ اور زندہ کی اور عبرت حاصل کریں۔ تو کیا اس واقعے کو سننے کے بعد ہم نے کوئی عبرت حاصل کی؟
یہ قصہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی کہ ترغیب دے رہا ہے قضا اور قدر دل و جان سے مانے اور خود سب سے پہلے خدا کو جانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو یہ جسم فانی جسم کے جامہ پہن چکے گا اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جام جب پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. ایزان گرامی قدر رب ذوالجلال نے ابتدائی شریعت میں موسیٰ کو دورے دی تھی، وہی چیز بنی اسرائیل کو ہے. تو کیا اس پہلی شریعت آج کوئی عمل کرتا ہے؟ دعوت تو سب کرتے یہ شریعت کتاب ہے، تو وہ شریعت کو کیا تردید کر دیا گیا ہے؟ اور یہ ہم پیش کر چکے تھے آپ کی خدمت میں کہ ہاں میرے سوا کوئی خدا نہیں، کسی غیر کے معبود مت ماننا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف بت پرستی ہے. کوئی ایسی جگہ باقی جہاں بت پرستی نہ ہو. خدا کے گھر میں بھی بت پرستی کی جا رہی ہے، اور اسی لیے خدا عذاب الہی کی جو ہے وہ نازل کر رہا ہے. ایسا نگامی ہم دوسرے سوال جانیں پہ حضرت عیسیٰ اسلام پہاڑ کی طرف منہ کر کے نبوت کرنے کو کیوں کہا گیا؟ دراصل یہ ہے حضرت عیسیٰ کو 6 صحیفہ کی 1 سے 3 آیت. خدا جو غیور خدا ہے بت پرستی کی مذمت کرتا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف نبوت کر، اور یوں کہہ کہ اے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند خدا کا کلام سنو. بنا سوچیے ذرا، پہاڑ کو مخاطب بننے کی کیا ضرورت ہے کہ ہاں کلام سنو؟ انسان کلام نہیں سنے، پہاڑ کو سنایا جا رہا ہے. کوئی فلسفہ ہے، کوئی منطق ہے، کوئی حیت ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس میں؟ بالکل ہے. خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے دیکھو میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کر دوں گا. اونچے مقام سے کیا مرد؟ یعنی بت پرستی کے لیے اونچے مقام پہ بت رکھے جاتے تھے، ان سب کو خدا تباہ و برباد کر دے گا. اور ہوگا یہی ہوگا جہاں کہیں بھی بت رکھے جائیں گے. آئیے ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں. سوال یہ کہ بنی اسرائیل توحید پرست لوگوں کا سورج کی مورتیوں سے کیا تعلق؟ عزیزم، بنی اسرائیل جو پوری دنیا میں رب العالمین کی سب سے اچھوتی اکلوتی اور محبوب تھے. اور کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ موحد تھے. موحد کے معنی توحید پرست، ایک وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے. لیکن جب انہوں نے غیر قوموں میں شادیاں رچائیں اور ان کی بیویاں جو بت پرست تھیں وہ جب آئی تو انہوں نے ان کو بت پرستی پر قائل کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ زن زر زمین سب کی لڑائی ہوتی ہے، تو مرد جو ہے وہ عورت کی بات میں بہت جلدی آ جاتا ہے. اور پہلا انسان جو تھا وہ بھی عورت کی بات میں آ کر کے اس نے وہ پھل کھایا جس کے لیے وہ جنت الفردوس سے نکالا گیا. تو وہ موروثی تو آج بھی ہے. لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو خدا انہیں اپنے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے انبیاء مرسلین کو بھیجا کہ توبہ کریں، ایمان کی دولت سے اپنے قلب اور روح کو منور کرے. مگر جب ایسا نہیں ہوا تو پھر خدا نے کیا کیا؟ پھر خدا نے چیلنج کیا. اس کا اسلام 6 باب کی 4 سے 7 آیت میں ہے. اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی، دیکھیے نبوت کر رہے ہیں، اور تمہاری سورج کی مورتیاں توڑ ڈالی جائیں گی، اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے آگے ڈال دوں گا، اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا، اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے ارد گرد پراگندہ کروں گا، اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے تاکہ تمہاری قربان گاہیں خوب خراب اور ویران ہوں، اور تمہارے بت توڑے جائیں گے اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہیں گی، اور تمہاری سورج کی مورتیاں کاٹ ڈالی جائیں گی، اور تمہارے دستکاریں نابود ہو جائیں گی، اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے، اور تم جانو گے کہ میں ہی خدا ہوں. عزیز، پورا قرآن، پوری کتاب مقدس کو جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں؟ جب وہ احکام الہی کے خلاف ورزی کرتی ہیں، جب وہ ابلیس کے پیروکار بن جاتے ہیں، جب ذہن ابلیسیت ہو جاتا ہے اور وہ بت پرستی اور ہر قسم کے گناہان کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، جب ہی خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. لیکن خدا موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے. آج بھی موقع دے رہا ہے. آج کورونا ہے، یہ ایک موقع دیا گیا تاکہ سب اپنے ہر قوم کے دیکھیں عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھی. پھر کھولا خدا نے کہ چلو توبہ کیا، استغفار کے، لیکن پھر جیسے یہ بت پرستی سب راغب ہوں گے، ستیہ ناش کر دے گا خدا، سب کو ملیے میٹ کر دے گا. اس کی تشریح یوں سمجھیں کہ بت پرستی کا خاتمہ کے لیے خدا نے بنی اسرائیل کے پہاڑوں سے مراد بت پرستی کی جگہ اونچے مقام عام طور پر پہاڑ بنائی جاتی تھی، اور ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا خدا نے بت پرست سب کو. آخری سوال کہ بقیت اللہ بقیہ کیا ہے اور بقیہ کو بچانے کا کیا مقصد؟
جب ساری قوم اسیر ہو جائے گی تو خداوند خدا انہی میں سے بقیہ کو بچا لے گا۔ یہ چند لوگ اسیری میں خداوند کی یاد کریں گے، اپنی تمام بدعمالی مکروہات کے سبب سے اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ دیکھیں انسان کا ضمیر جب اس کو ملامت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے کہ واقعی مجھ سے گناہ نے کبیرہ یا صغیرہ جو بھی کہیں سب گناہ، اور بت پرستی کی سزا یہ ہوگی کہ وہ تلواروں اور وبا کے کال سے ہلاک ہوں گے۔ اور خداوند خدا ہر زمانے میں ایک بقیہ کو بچائے رکھتا ہے اور اس کو گواہ ہوتا ہے، اور یہ اکثریت نہیں بلکہ اقلیت ہوتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو خدا غیور خدا ہے، بت پرستی کی مذمت کرتا ہے، خدا کا کلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہر وہ شے خدا تباہ و برباد کر دے گا۔ عزیزم، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم کلام خدا کو پڑھ کر کے اور تمام قومیں جو تباہ برباد ہو گئیں اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر پائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ جو ایماندار ہوتا ہے قدم قدم پر دعا کرتا ہے۔ تو ہماری آپ سے آج کی نشست میں یہی دعا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ان قوموں میں ناب شمار کرے کل حشر میں جو بت پرستی میں تھے، جس نے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے اس خدائے بزرگ برتر کو چھوڑ کر جو سوائے اس کے اور کوئی سجدے کا قابل نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں سر جھکا دیا۔ بس ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کریں اور پھر اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے اولاد کو اس آگ سے بچائیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ تو فرمایا تھا کہ اپنے اولاد کو بچا لو، لیکن عزیزو ایک ہستی ہے بقیہ میں، اور اب سب جانتے ہیں کہ وہ ہستی آخر میں آنے والی ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیے، عیسیٰ مسیح کہیے یا یسوع مسیح کہیے، وہی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے ہماری نجات نہیں۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور آج کے پروگرام کے مطابق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو ضرور کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا۔ کتاب مقدس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت ارسال کریں گے، لیکن آپ یہ اسکرین پہ جو دکھائے جا رہے ہیں ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ نمبر، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی، حاضر ہوں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔